آپ سب کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر لیں اور ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کو ٹائملی دیکھیں۔ اس شخص کے دکھ سے بڑا کسی کا جس کے ماں باپ اسے اس دنیا کی تپتی دھوپ میں اکیلا چھوڑ جائیں، اور خاص طور پر لڑکی ذات کے لیے تو زندگی کانٹوں کی سیج بن جایا کرتی ہے۔ ہر لمحہ اسے اپنی عزت کے جانے کا خوف لگا رہتا ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی کے بعد کوئی دوسرا یا تیسرا شخص آپ کو خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اور تب زندگی اور بھی مشکل ہو جاتی ہے جب آپ اپنے والدین کے لیے اکلوتے ہوں اور ان کے بعد در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں۔ سچ ہے کہ ماں باپ کی نصیحتیں اولاد کی بھلائی کے لیے ہوتی ہیں، اور اسی کی بدولت آج میں محفوظ بھی تھی۔ نہ جانے کیوں آج مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مسلسل میری پیروی کر رہا ہو اور مجھے اپنی نظروں کے حصار میں رکھا ہوا ہے۔ میں جہاں بھی جا رہی تھی مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کسی کی بڑی گہری نظر مجھ پر ہے۔ جب میں ارد گرد دیکھ رہی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہاں پر اتنی بھیڑ تھی، اتنا زیادہ رش تھا، ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ شاید یہ میرا وہم تھا جو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ جس علاقے میں کھڑی تھی وہ بہت ہی مصروف ترین علاقہ تھا۔ جگہ جگہ ٹھیلے والے کھڑے تھے، پھیری والے بولیاں لگا رہے تھے، اس لیے یہاں اس قدر شور و غل تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ہر کسی کی اپنی صدائیں لگی ہوئی تھی، کسی کو کسی کی آواز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اوپر سے آتی جاتی گاڑیوں کے ہارن کی آواز کانوں کو چیر رہی تھی۔ مجھے شدید قسم کی بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ہوٹل سے اٹھتے ہوئے کھانوں کی خوشبو نے میری بھوک مزید چمکا دی تھی، لیکن میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں تھا۔ سوچا تھا کچھ پیسے ہاتھ آئیں تو میں اپنے پیٹ کی آگ بجھا لوں، مگر آج مجھے بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا، میرا دل بہت بے چین تھا۔ میری چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا الارم مجھے دے رہی تھی۔ میری چھٹی حس بچپن سے ہی بہت تیز تھی۔ میری امی مجھ سے کہتی تھی کہ تمہاری چھٹی حس بہت تیز ہے، جب تمہیں یہ کسی خطرے کی آہٹ محسوس ہو تو تم چوکنا ہو جانا۔ اور جیسے ہی مجھے امی کی بات یاد آئی تھی میں ایک دم سے الرٹ ہو گئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر ادھر ادھر نظریں گھمائیں، بڑی تفصیل سے ساری جگہ کو چھان لیا۔ تبھی مجھے وہ دو لڑکے کھڑے ہوئے نظر آئے جو دور سے میری طرف دیکھ رہے تھے اور مجھے اشارے بازیاں کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں واضح پیغام تھا۔ ایسے پیغام کوئی بھی لڑکی آسانی سے سمجھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو چھوٹی عمر سے ہی سمجھ بوجھ دی ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف اٹھتی ہوئی نظریں، اشارے سمجھ جاتی ہیں۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ آج سے پہلے مجھے کبھی یہ گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی تھی، حالانکہ میں روز اسی ٹائم کو گھر سے نکلتی تھی اور اسی ٹائم شام کو گھر لوٹتی تھی، مگر آج مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی اور پیچھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکے مسلسل میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار مزید تیز کر دی تھی۔ ہوا کے باعث میرے کپڑے اڑ رہے تھے۔ ان کو سنبھالتی ہوئی میں جلدی جلدی چل رہی تھی۔ بار بار میرے قدم ڈگمگا رہے تھے، مگر میں نے اپنے ڈگمگاتے قدموں کو سنبھالنا تھا اور خود کو سنبھالتے ہوئے ان لڑکوں کی پہنچ سے دور نکل جانا تھا۔ پچھلے 2 دن سے میں ان دونوں لڑکوں کو نوٹ کر رہی تھی۔ دور سے یہ دونوں مجھ پر ہی نظریں گاڑ کر کھڑے ہوتے تھے، مگر میرے قریب نہیں آتے تھے، کیونکہ میں ہمیشہ ایسی جگہ پر کھڑی ہو کر بھیک مانگتی تھی جہاں زیادہ رش ہوتا تھا، لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا۔ کیونکہ میں پیشے کے حساب سے بھکارن نہیں تھی، مگر پچھلے 1 ماہ سے میرا یہی معمول تھا۔ یتیمی کے باعث فاقے کاٹنے پڑے تو اتنا چار مجھے ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑا، ورنہ میں بھوک سے ہلاک ہو جاتی۔ مگر آج معمول کے مطابق رش بہت کم تھا اور آج وہ دونوں لڑکے میرے پیچھے ہی پڑ گئے تھے۔ ان کی وجہ سے میں ڈر گئی اور اسی لیے شام 5 بجے سے ہی گھر کی طرف چل پڑی۔ شدید سردی کے باعث ابھی سے دھند پڑنی شروع ہو گئی تھی۔ تیز تیز چلنے کی وجہ سے اور سردی کے باعث میری سانسیں پھولنے لگی تھی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگتا تھا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے دل میں ہی سرد آہ بھری اور کہا، آہ یتیمی انسان کو کیسے کیسے حالات سے گزارتی ہے۔ میرے دل میں درد کی ایک ٹیس اٹھی۔ سامنے سے ایک رکشہ گزر رہا تھا۔ پہلے تو میرا دل کیا میں اسے روک کے اس پہ سوار ہو کر اپنی جان بچا لوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میری جیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ آج میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ اگر میں اس پر بیٹھ جاتی تو اس کا کرایہ کیسے دیتی؟ میں تیز تیز چلتی ہوئی اپنے محلے کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا وہ لڑکے دور سے مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور ادھر سے ہی واپس وہ مڑ گئے، مگر جاتے جاتے وہ اشارے کرنا نہیں بھولے جن کو میں سمجھ نہ سکی۔ تب میری سانس بحال ہوئی اور میں اپنے گھر کے اندر آ گئی۔
مگر گھر آ کر بھی میرا خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آج مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں اس بھری دنیا میں بالکل تنہا رہ چکی ہوں۔ مجھے خوف کے مارے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ نیند تو میری آنکھوں سے اسی دن روٹ گئی تھی جس دن میرے بابا کا انتقال ہوا تھا۔ آج تو میرے پاس کھانا بھی نہیں تھا۔ میں روز واپسی پر ایک نان اور پکوڑے یا چھولے لے کر گھر آ کر کھاتی تھی، مگر آج خوف کے باعث میں نے وہ بھی نہیں لے سکی تھی۔ میں نے سارے دروازے اچھے طریقے سے بند کر لیے تھے۔ ویسے بھی یہ 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر سونے کی ناکام کوشش کی، لیکن ابھی میری آنکھ مشکل سے لگی تھی کہ مجھے گھر کے اندر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں ایک دم سے بوکھلا کر اٹھ گئی۔ میں نے تھوڑا سا کھڑکی سے باہر نظر ڈالی تو میرا سارا وجود پتے کی مانند کانپنے لگا، کیونکہ وہاں پر وہی لڑکے کھڑے ہوئے تھے جو صبح کو میرا پیچھا کرتے ہوئے میرے محلے تک آ گئے تھے۔ یقیناً ان دونوں نے مجھے اپنے گھر کے اندر آتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے وہ بآسانی میرے گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ میں اتنی شدید خوفزدہ ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا میں خوف سے مر ہی جاؤں گی۔ تبھی اچانک سے ان دونوں نے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے کے ساتھ ہی کھول دیا اور کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، محلے کے سارے لوگ سو چکے تھے۔ وہ آگے بڑھ رہے تھے، میں خوف سے سرد پڑتی جا رہی تھی۔ تبھی اچانک سے میرے ذہن میں جھماکا ہوا اور میں نے فوراً ابا کا بتایا گیا وظیفہ کرنا شروع کر دیا، جس کو پڑھنے سے سامنے والا بندہ اندھا ہو جاتا تھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ انہیں آئے ہوئے بمشکل 5 منٹ ہوئے تھے۔ وہ مجھے مزید خوفزدہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ آگے بڑھ رہے تھے، وہ مسلسل ایسی باتیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے میرا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ اور جیسے ہی میں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ باہر سے ایک دم چیخیں بلند ہونے لگی۔ جانے وہ کون سے خوش نصیب لوگ تھے جن کے لیے زندگی پھولوں کی سیج ہوتی ہے۔ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے لیے کانٹوں کی سیج ہی دیکھی تھی۔ یہ کانٹے نہ مجھے چین سے سونے دیتے تھے، نہ چین سے مرنے دیتے تھے۔ پل پل میرے جسم میں جیسے پیوست ہوتے رہتے تھے۔ میں نہ شکری نہیں تھی، مگر حالات نے مجھے حساس بنا دیا تھا۔ میں ہر بات کو بہت گہرائی سے سمجھتی اور محسوس کرتی تھی۔ حالات کی چکی میں پس پس کر میری خود اعتمادی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ یتیمی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، مگر جب بیٹیاں یتیم ہو جائیں ان کی آزمائش دگنی ہو جاتی ہے، خاص کر ان بیٹیوں کی جن کی سروں پر بھائی بھی نہ ہو۔ تب لوگ انہیں اپنی جاگیر سمجھ کر ان پر قبضہ جمانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے ابا کی وفات کے بعد سارے رشتوں کے اصل روپ کو دیکھا تھا اور مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ کیسے سب کی نظریں ایک دم سے بدل گئی تھیں۔ جو نظریں ابا کے سامنے مجھے پیار اور شفقت سے دیکھتی تھی، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے بیٹا کہہ کر مخاطب کرتی تھی، ایک دم سے ہی ان لوگوں نے آنکھیں پھیر لی تھی۔ اب اگر کسی کی آنکھوں میں میرے لیے جو پیغام تھا اس کو میں بخوبی پڑھ سکتی تھی۔ شفقت کی وجہ سے ان آنکھوں میں درندگی ناچتی تھی اور ہوس واضح طور پر محسوس ہوتی تھی۔ میں 12 سال کی تھی جب میرے ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن میرا قد کاٹ اور جسامت بڑی لڑکیوں کے جیسا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میں 16-17 سال کی ہوں، لیکن میری ماں بہت زمانہ شناس عورت تھی۔ اس نے مجھے دنیا کے سارے رنگ ڈھنگ سمجھائے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک ایک لفظ بتایا تھا کہ لڑکیوں کو کس طرح ہونا چاہیے اور لوگوں کو دیکھ کر ہی سمجھ جانا چاہیے کہ کون کس وضاقتہ کا شخص ہے۔ میرے ابا مولوی تھے، انہوں نے مجھے قرآن مجید پڑھایا اور بہت ساری دعائیں، وظیفے، آیات یاد کروائی تھی۔ اماں کہا کرتی تھی گھر سے نکلتے وقت خود پر دم کر کے نکلا کرو۔ ابا کے چلے جانے کے بعد اماں نے مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا۔ وہ گھر پر ہی بریانی کی دیگیں بناتی تھی اور انہوں نے ایک چھوٹا سا لڑکا رکھا ہوا تھا جو ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ اماں گھر کے باہر ٹھیلا لگاتی تھی اور اس طرح ہمارا اچھے طریقے سے گزر بسر ہوتا تھا۔ یہ میرے ابا کا روزگار تھا، لیکن ابا کے جانے کے بعد اماں نے اسی کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اماں نے سب کے رویے بھانپ لیے تھے، اس لیے وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ وہ کسی کے آگے دست سوال دراز کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے بھی ہاتھ پھیلانے سے منع کیا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے رشتہ دار تب تک ہی ہمارے ساتھ اچھے ہیں جب تک ہمارے مالی حالات ابتر نہیں ہوتے۔ جیسے ہی حالات بدلیں گے یہ رشتہ دار بھی بدل جائیں گے۔ مجھے اپنی ماں کی یہ باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھیں، کیونکہ وہ ہمارے رشتہ داروں کو اتنا برا بھلا کہتی تھی۔ میں مانتی ہوں کہ میرے تایا نے میرے باپ کے مرنے کے بعد آنکھیں بدل لی تھی، لیکن مجھے ان کی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب تک ہماری جیب میں پیسہ ہے تب تک یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں۔ میری اتنی عمر نہیں تھی، لیکن میں وقت سے پہلے ہی بہت سمجھدار ہو گئی تھی۔ حالات اور لوگوں کے رویوں نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا، سمجھا دیا تھا۔ مجھے اپنے خون کے ہر رشتے سے بہت محبت تھی، لیکن ان لوگوں کے رویوں نے بہت سی چیزوں سے روشناس کرا دیا تھا۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزر رہا تھا۔ میری ماں دن رات محنت کر کے ہمارے گھر کا چولہا جلاتی تھی۔ اچانک ہی میری ماں کی طبیعت خراب ہونے لگی
ان کو کالا یرکان ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ جب ان کی حالت خراب ہوئی زیادہ تو میں بے چین ہو گئی کہ آخر ان کے ساتھ یہ سب کیا ہوتا جا رہا ہے۔ میری ماں کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میرے تایا لوگ تو بہت سخت دل کے لوگ تھے، اور ایسے میں میری ماں کا اس دنیا سے چلے جانا مجھے دنیا میں تنہا کر دیتا۔ ایک روز میری ماں کی طبیعت بہت بگڑ گئی تو میں برابر والے انکل کے ساتھ اپنی ماں کو اسپتال لے کر پہنچ گئی۔ لیکن جو بات وہاں پہنچنے کے بعد ڈاکٹر نے میرے گوش گزار کی، میرے اوسان خطا کر گئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے قدموں سے زمین نکل گئی ہو۔ ان لوگوں نے بتایا کہ میری ماں اس دنیا سے کوچ کر گئی ہے۔ میری روح لرز کر رہ گئی تھی اور اسپتال کی چھت میرے سر پر آن گری تھی۔ میں آج یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ مسکین بھی ہو گئی تھی۔ اب میرے آگے پیچھے میرا خیال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کفن دفن میرے محلے والوں نے کر دیا تھا۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے، ہم لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ میری ماں کا آنا جانا ہر گھر کے اندر ہی تھا، اور کافی لوگ ٹھیلے سے بریانی خریدنے کی وجہ سے ہمیں جانتے بھی تھے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میرے تایا اور ماموں میری ماں کی میت پر ضرور آئیں گے۔ میری نگاہیں دروازے کی جانب ہی تھیں کہ کوئی تو ہمارا اپنا ہو جو میری ماں کی میت کو کاندھا دے سکے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہمارے خاندان سے کوئی بھی میت میں شریک نہیں ہوا تھا۔ میری آخری آس بھی ٹوٹ چکی تھی اور محلے والوں نے میری ماں کی تدفین کر دی تھی۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وہ اپنی رفتار کے مطابق گزر گیا تھا، اور میری ماں مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے مجھے اب کھانے پینے میں تنگی محسوس ہونے لگی تھی۔ خود کو تو میں بہت محفوظ سمجھتی تھی، لیکن ہمارے برابر والے لوگ بہت اچھے تھے۔ لیکن اب میرے پاس بالکل بھی پیسہ نہیں تھا کہ میں آگے کی زندگی گزار پاتی۔ گھر کے اندر اناج بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میں نے خود کو تیار کیا اور برابر والے گھر میں کھانا مانگنے کے لیے چلی گئی۔ مجھے یہ عمل کرتے ہوئے بہت شرم آ رہی تھی، کیونکہ میری ماں نے کبھی بھی مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں سکھایا تھا، اپنے بلبوتے پہ کمانا سکھایا تھا۔ لیکن آج ایسی نوبت آ گئی تھی کہ مجھے گھروں سے کھانا مانگنا پڑ رہا تھا۔ میں برابر والے گھر پر گئی تو انہوں نے یک دم ہی مجھے چھڑک کر وہاں سے بھیج دیا کہ وہ جتنا کر سکتے تھے وہ کر چکے ہیں، اب بار بار یہاں ہماری دہلیز پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات میرے 14 طبق روشن کر گئی تھی کہ یہ آنٹی کس طریقے سے مجھ سے بات کر رہی ہیں۔ جب تک میری امی حیات تھی یہ مجھ سے بہت شفقت سے پیش آتی تھی، اور آج میری ماں کے مر جانے کے بعد ان کا رویہ بھی مجھ سے تبدیل ہو گیا تھا۔ میں آنسو پیتی ہوئی بہت سے گھروں میں گئی، لیکن سب کا یہی عمل دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا کہ اب یہاں کے لوگ مجھے کھانا نہیں دیں گے۔ حقیقت یہ بھی تھی کہ اس علاقے میں سبھی غریب گھرانے تھے جو اپنا پیٹ نہ جانے کیسے بھرتے تھے۔ اگر ایک فرد بھی مزید آ جاتا تو ان کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور مجھ پر ہمدردی ترس کھا کر کوئی 1 دن 2 دن 3 دن کھانا دے سکتا تھا، لیکن آخر وہ مجھے کب تک اپنے پاس سے کھلاتے رہتے۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ میں نے خود کو آگے کے لائے عمل کے لیے تیار کیا اور تیار ہو کر شہر کی جانب چل پڑی، کیونکہ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں روڈ پر کھڑی ہو کر لوگوں سے ہی کھانا مانگ لوں گی اور اپنا گزارا کروں گی، کیونکہ مجھے کوئی ہنر بھی نہیں آتا تھا جس کی بدولت میں اپنی زندگی گزار پاتی، سوائے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے۔ میرے بس میں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ میں شہر تو آ گئی تھی، لیکن مجھے یہاں آنے کے بعد بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے یہ کام کبھی کیا نہیں تھا، لیکن آج میں بیچ چوراہے پر کھڑی ہو کر فقیروں کی طرح لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے شدت سے اپنی ماں اور باپ کی یاد آ رہی تھی۔ کبھی بھی ان لوگوں نے مجھے ایسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے آج اپنی ماں کی بات سمجھ آئی تھی کہ وہ کہتی تھی جب تک تمہاری جیب میں پیسہ ہے لوگ تمہارے ہیں، جیسے ہی تمہاری جیب سے پیسہ ختم ہوگا لوگ تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اور آج مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہو گیا تھا۔ میں ٹھنڈ میں بھی چوراہے پر کھڑی ہوئی لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ کوئی کھانا دے جاتا اور کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن شام تک اتنا بندوبست ہو گیا تھا کہ میں 2-3 دن تک کھانے کا بندوبست کر سکتی تھی۔ میں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اداس بھی تھی۔ میں روتے پیٹتے ہوئے گھر آ گئی تھی، اور اپنے گھر آنے کے بعد بھی میں بہت روئی تھی۔ آج اگر وہ لوگ زندہ ہوتے تو میں آج یہاں اس حال میں نہ ہوتی۔ رات کس طریقے سے کٹ گئی مجھے علم ہی نہیں ہوا۔ میں جس لیے شہر گئی تھی یہ کھانا حاصل کرنے کے واسطے، میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ صبح اٹھنے کے بعد میں نے گھر کی صفائی وغیرہ کی اور کھانا وغیرہ کھا کر دوبارہ شہر کی جانب چل پڑی۔ اب یہ میرا روز کا ہی کام تھا۔ میں ہر روز ہی تیار ہو کر شہر چلی جاتی اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر اتنا پیسہ اور کھانا لے کر آتی کہ کچھ دن میرا آرام سے گزر جاتے۔ میں صبح کے 6 بجے جاتی تھی اور شام کے 7 بجے تک گھر واپس آ جاتی تھی۔ ہمارے محلے کے لوگ مجھے مشکوک نگاہوں سے بھی دیکھنے لگے تھے، اور کچھ نے تو مجھ پر الزام بھی لگائے تھے کہ میں کہیں اور جاتی ہوں اور منہ کالا کرواتی ہوں۔ میرا دل بہت بری طرح سے دکھتا تھا۔
میں لوگوں کی باتیں بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ یہ لوگ مجھے کس طریقے سے بول رہے ہیں، لیکن میں ان کی طرف اب دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا اور ان کی باتوں پر کان دھرنا بھی اب بالکل ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ لیکن میری زندگی میں جو یکدم واقعہ پیش آیا تھا، یہ واقعہ میری پوری زندگی تبدیل کر گیا تھا۔ مجھے احساس دلا دیا گیا تھا کہ خود مختاری اور خود محنتی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ میں ایک روز جب لوگوں سے بھیک مانگ کر گھر واپس آ گئی اور اپنا کام وغیرہ سمیٹ کر سونے کے لیے لیٹ رہی تھی کہ مجھے ایک دم احساس ہوا جیسے میرے گھر میں کوئی کودا ہو۔ میں نے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، وہاں پر کوئی ہے کیا؟ لیکن جواب ندارت۔ میرے دل میں خوف سا پیدا ہونے لگا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور دروازے کے قریب جانے لگی۔ میرا دل ڈھول کی مانند جیسے سینے میں بج رہا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور مجھے اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں جیسے ہی دروازے کی جانب گئی تو میں نے دیکھا کہ سامنے منہ پر کپڑا باندھے ہوئے دو آدمی کھڑے ہوئے ہیں۔ موجود ہی میرے آسان وہاں پر خطا ہو گئے۔ میں نے زندگی میں کبھی اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا واقعہ بھی میری زندگی میں ہو سکتا ہے۔ سامنے وہ دونوں چور مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور میں بھی انہیں خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں ہی بالکل ساکت ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میں جاگ رہی ہوں گی، اور یہی مجھے بھی اس چیز کی امید نہیں تھی کہ ایسے لوگ میرے گھر میں دروازہ پھلانگ کر بھی پہنچ جائیں گے۔ اچانک ہی ان دونوں چوروں میں سے ایک کو ہوش آیا اور وہ چلا کر اپنے ساتھی سے کہنے لگا، ارے او ہوش کر، یہ لڑکی جاگی ہوئی ہے، اس کو پکڑ لو، اس سے پہلے کہ یہ شور مچا لے اور سب کو اکٹھا کر لے۔ تبھی میں نے ان کے نقاب ہٹاتے ہی پہچان لیا۔ یہ دونوں وہی لفنگے تھے جو آج میرا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ بڑی غلیظ گندی نظروں سے میرا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کی نظریں میرے جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر پھیلایا اور 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ تب ان دونوں نے آپس میں کہا، آج تو مزہ آ گیا، بڑی مشکل سے یہ مچھلی ہاتھ آئی ہے، آج اسے پھسلنے نہیں دینا ہے۔ ان کے چہرے، ان کی آنکھیں اور لہجے سے ہی خپاسٹ ٹپک رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ میرا خوف کے مارے بہت برا حال ہو رہا تھا۔ یہ بات سن کر مجھے یکدم ہی ہوش آیا۔ میرے ابا نے مجھے ایک بار ایک آیت سکھائی تھی جس کو پڑھنے سے سامنے والا اندھا ہو جاتا ہے۔ میں نے فوراً ہی وہ آیت تیز تیز آواز میں پڑھنا شروع کر دی۔ وہ لوگ قدم بقدم چلتے ہوئے میرے قریب آ رہے تھے، لیکن میں بالکل بھی اپنے منہ کو روک نہیں رہی تھی۔ ایک بار بچپن میں بھی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا۔ تب میری ماں نے بھی مجھے یہی سمجھایا تھا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت پڑے تو تم اس آیت کا ورد کر لیا کرو۔ سامنے والا اندھا ہو جاتا ہے، تم اس کو دکھائی نہیں دو گی۔ اور یہ عمل میرا آزمودہ تھا۔ آج کافی عرصے بعد مجھے اس عمل کو کرنے کی ضرورت آن پڑی تھی، اور تیز تیز آواز میں وہ آیت میں پڑھے جا رہی تھی۔ مجھے اپنا جسم کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دماغ کام کرنا چھوڑ رہا ہے۔ میں نے بس مصیبت سے اپنی جان چھڑانے کے لیے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ لوگ بہت پریشان اور بوکھلا رہے تھے، اور وہ ادھر ادھر ہاتھ مار رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اندھے ہو چکے ہیں، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، نہ ہی ان کو سجھائی دے رہا ہے۔ اس لیے وہ ایک دوسرے کو پکار رہے تھے، آوازیں دے رہے تھے اور یہی بول رہے تھے کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ دونوں ایک ہی بات کر رہے تھے کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور یہ سن کر میں نے اپنے عمل کرنے میں اور زور دیا اور تیز تیز اس کا ورد کرتی جا رہی تھی، اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی جا رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اسی طرح بکھلائے ہوئے پھر رہے ہیں تو میں پھر اسی آیت کا ورد کرتے ہوئے دوسرے راستے سے باہر کی طرف بھاگی اور اپنے ہمسایوں کے گھر گئی اور ان کو کہا کہ میرے گھر میں کچھ لوگ گھس آئے ہیں۔ میری ہمسائی فوراً ڈنڈے وغیرہ لے کر پڑوس کے دوسرے لوگوں کو لے کر میرے گھر کی طرف بھاگی۔ وہ دونوں لڑکے اس طرح بکھلائے ہوئے پھر رہے تھے، ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے ان کو راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ ادھر سے فرار ہو پاتے۔ وہ میں بری نیت لے کر میرے گھر میں داخل ہو چکے تھے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے کلام نے اور اپنی ماں کی دعاؤں میں اور ابا کے بتائے گئے وظیفے نے ان کے شر سے بچا لیا تھا۔ ماں کا کہنا تھا، بیٹا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تب دشمن ان کو ڈھونڈنے کے لیے کمر بستہ تھا اور ایک جگہ بالکل ان کے قریب آ گئے تھے، مگر وہ چھوٹے سے ریت کے ٹیلے کے پیچھے اپنے ساتھیوں سمیت چھپ گئے اور اس آیت کا ورد شروع کیا، جس کا مطلب تھا وہ اندھے بینگرے گنگے ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ انہیں کچھ نظر نہیں آیا اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ تب سے اس آیت پر مجھے بہت یقین تھا۔ جہاں بھی مصیبت مجھے گھیرتی میں اسی کا ورد کرتی، پھر چاہے میرے راستے میں کتے آتے، یہ کتے جیسے انسان میری جو آبرو پر ہاتھ ڈالنا چاہتے، ہمیشہ ہی وہ ایسے اندھے گونگے بہرے ہو جاتے۔ بے شک کلام الہی میں بہت اثر ہے۔ میرے ہمسایوں نے ان کو بہت برے طریقے سے پیٹا اور ان کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور پولیس نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے اس لڑکی کو اکثر آتے جاتے دیکھا تھا، اور ہم اس پتہ چلا تھا کہ یہ لڑکی اکیلی گھر میں رہتی ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کے والدین بھی نہیں ہیں، اسی لیے ہم نے سوچا کہ ہم اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کریں گے۔
ہم کافی دن سے اس لڑکی کا پیچھا کر رہے تھے اور ہم نے کسی لڑکی کو پیسے دے کر اس لڑکی کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ یہ سن کر مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہمارے محلے کے لوگ تو بہت اچھے تھے، نیک اور شریف تھے۔ وہ میری یتیمی کا خیال کرتے تھے۔ وہ میری مالی مدد نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ میری حفاظت کے لیے ہر وقت چوکنے رہتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ لڑکی ذات ہے اور اکیلے گھر میں رہتی ہے۔ ہمارے گھر بالکل ملے ہوئے تھے، اس میں خوف اور ڈر کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میرے گھر کے دونوں اطراف میں جو گھر بنے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے مجھے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ مالک لوگوں کو بھی بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ انہوں نے دونوں لڑکوں کو بہت بری طرح پٹائی کی تھی۔ وہ دھلائی ہو گئی تھی۔ اگر پولیس نہیں آتی تو شاید وہ ان دونوں لڑکوں کو جان سے ہی مار ڈالتے۔ دونوں لڑکوں کو پولیس کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تھی۔ گھر میں اپنے محلے کی عورتوں کے ساتھ بیٹھی اپنی قسمت کو میں رو رہی تھی۔ تبھی محلے کے بزرگوں نے کوئی فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کا اس گھر میں اکیلے رہنا مناسب نہیں۔ کسی نیک اور شریف لڑکے کے ساتھ ہم اس کی شادی کروا دیں گے، کیونکہ اس کے رشتہ دار تو اس کو تنہا چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کے سرپرست ہیں۔ اس بزرگ نے پوچھا، کیا تم ہمیں یہ اختیار دیتی ہو کہ ہم تمہارا نکاح کسی شریف لڑکے سے کروا دیں؟ میں نے بھی حالات سے تنگ بہت تھی۔ مجھے اسے اکیلا نہیں رہا جاتا تھا، اور ایک لڑکی کا گھر سے باہر نکلنا کس قدر مشکل تھا یہ تو اچھے طریقے سے جان چکی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ میرے بزرگ ہیں، آپ کو میری ذات پر پورا اختیار ہے۔ آپ میرے بڑے ہیں، میرے بابا آپ کی بہت عزت کرتے تھے، میں بھی آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ اگر آج آپ لوگ نہیں ہوتے تو شاید ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میری حفاظت کی تھی، مجھے ہر طرح سے برائی سے، ان کے شر سے بچایا تھا۔ بے شک میں یتیم تھی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، مگر میرے لیے اللہ ہی کافی تھا، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو اسے کسی چیز کا خوف نہیں ستاتا تھا۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ جیسی نعمت کو ہمارے لیے دنیا میں بہت اہم قرار دیا ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی، ہمیشہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو دنیا کی گرم سرد سے محفوظ رکھتے ہیں، ان کے سر کی بلائیں، ان کی مصیبتیں اپنے سر لے لیتے ہیں، اور اپنی اولاد کو بھٹکنے نہیں دیتے، نہ ہی انہیں بھنک پڑنے دیتے ہیں کہ وہ کس قدر مشکل اذیت میں اور آزمائش میں ہو۔ ہمیشہ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی اولاد کا پیٹ بھرتے ہیں۔ ان کی پڑھائی لکھائی، اچھی تعلیم، اچھی تربیت، ان کی دہیج، ساری زندگی اولاد کی فکر میں کاٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی اولاد کو ایک بہترین اچھی مستقبل دے سکیں۔ لیکن آج کل کی اولاد اپنے والدین کی اتنی نافرمان ہو چکی ہے کہ ان سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتی۔ جب والدین اپنی اولاد کے وقت کے لیے ترستے ہیں، ان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، تو اولاد میں بری طرح جھڑک دیتے ہیں۔ ایک قول ہے، اپنی زبان کی سختی ان پر نہیں آزماؤ جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آنا چاہیے، اور ہماری نظر سے بہت سارے ایسے احادیث گزری ہیں جن میں اس بات کی واضح تنبیہ کی گئی ہے کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو۔ مگر آج کل کے اس نفسا نفسی کے دور میں ہر کوئی اپنی اپنی سوچتا ہے، کسی کو کسی سے سروکار نہیں، سب نے اپنی ہی الگ دنیا بنائی ہوئی ہے۔ بے شک میری والدہ آج زندہ نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ ان کی دعائیں ہیں۔ ان کے بتائے گئے عمل سے میں اتنی مصیبت سے بچ گئی اور ابھی بچتی آ رہی ہوں۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی باتیں غور سے سنیں، ان کو توجہ دیں، انہیں وقت دیں۔ ان کے جانے کے بعد ان کی یہی باتیں آپ کو یاد آئیں گی کہ یہ آپ یقین جانیں، ان کی ہر بات میں ایک مثبت پہلو ہوتا ہے۔ ان کی باتیں، ان کے مشورے، ان کے تجربے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ میں ہمارے کام آ ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ سب لوگوں کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ سلامت رکھے، اور سب یتیموں کو حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یتیموں کے ساتھ نرمی کا سلوک تیار کرنے کا کہا ہے۔ یتیموں کی ان کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے۔ جو لوگ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، ان کے ماں باپ کے جانے کے بعد ان سے ناروا سلوک رکھتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں بڑی سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ یتیم کو سہارا دینا گرتے ہوئے معاشرے کو سہارا دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیم بچوں کے ساتھ نیک سلوک کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔